ہر ایک راہ سوئے منزل ہے گامزن کر جستجو اگر تجھے خدا کی تلاش ہے، خدا کی تلاش ہے۔ اچھا بات یہ ہے شاہ صاحب کہ جیسا کہ گزشتہ ہمارے جتنے پروگرام رہے ہیں اس میں ہم نے خدا تعالیٰ کی ہستی کے حوالے سے تو کافی گفتگو کی ہے اور اس کی ہم نے تاریخ بھی ساری بیان کی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ساری گفتگو کے بعد ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی تسلیم کر لیتا ہے، وہ مذاہب کو بھی اور بانیان مذاہب جو ہیں ان کو بھی تسلیم کرتا ہے اور مانتا بھی ہے، لیکن اس کے بعد اب دیکھیں ذرا اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی کی طرف آئیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس وقت جو مذہب کی موجودہ شکل ہمیں نظر آ رہی ہے آج کل کی صورتحال میں، آج کل کے دور میں، اور خاص طور پہ اسلام کی مختلف ملکوں میں جو بھی شکل نظر آ رہی ہے، اس کو اگر ایک دفعہ دیکھا جائے تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح کا جبر اور جس طرح کا ظلم مذہب کے نام پہ روا رکھا جا رہا ہے، اور یہ گراؤنڈ ریالٹی کی بات ہے جو ہو رہا ہے آج کل، اس کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ذی شعور آدمی کیا وہ حق و جانب نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ اس طرح کے مذہب کو وہ ترک کرے یا اس کو نہ مانے؟ وہ پھر یہ تو بڑا اعتراض کیا جاتا ہے اور اس کا بڑا ایک جینون سا یہ وہ چیز ہے جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ ہاں صاحب، اگر آپ دیکھیں نا کہ جو شکل جو ہے اس وقت مذہب کی بنا دی گئی ہے، اور جو یہ مولانا جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں شکل، اس کو تو میں بھی نہیں مانوں گا۔ کوئی بھی جو عقل مند آدمی ہے، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، وہ اس مذہب کو نہیں مان سکتا۔ اس کے لیے میں دیکھنا پڑے گا کہ اسلام ہے کیا چیز، آیا کہ وہ جو شکل جو مولوی پیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اسلام کی اصل شکل کیا ہے۔ اسلام کا تو جو معنی ہے وہی پیس، امن ہے، تو اس میں کیسی یہ جبر اور کیسی یہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیسے اس کو پیش کیا۔ پھر جو بانی اسلام ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کردار کیا تھا، ان کی زندگی میں کیا ایسے معاملات پیش نہیں آئے، کیا ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش نہیں آئے، اور ان کا کیا رد عمل تھا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ اصل مذہب کیا تھا۔ اور جب آپ ان کی جو ملاؤں کی جو اسلام پیش کرتے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں تو وہ یہ مختلف شکلیں انہوں نے بنا لی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یہ جو اسلام، جیسے آپ نے بات کی ملاؤں کی کہ وہ کرتے ہیں، تو اب دیکھیں بلال صاحب یہ بھی جو بات کرتے ہیں، جو اسلام کو پیش کرتے ہیں، وہ بھی یعنی کہ سیرت کے نام پہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، یعنی حوالہ بھی وہ اسلام کا ہی دیں گے، اور صورتحال یہ سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل اسلام کو جو پیش آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو بظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کے دوست کہلاتے ہیں، وہ اصل میں پیچھے سے اسلام کو سب سے بڑے نقصان دینے والے پہنچ رہے ہیں۔ دیکھیں جس طرح کہ شاہ جی نے ذکر کیا کہ اسلام کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہی امن ہے۔ اسلام کی تعلیم جو ہمیں ملتی ہے، سب سے پہلے دیکھیں قرآن کریم میں خدا تعالیٰ جو سورۃ البقرہ ہے اس میں خدا تعالیٰ صاف صاف فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ مذہب کے معاملے میں تو کوئی جبر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو جبرن اسلام قبول کرنا، آپ دیکھیں جبرن کسی کا دل جیت نہیں سکتے، دین کا تو معاملہ ہی دل کا معاملہ ہے، دماغ کا معاملہ ہے نہیں، تو کسی کو آپ جبرن کوئی چیز اس کے دل میں داخل کر نہیں سکتے، جیسا مرضی کمزور انسان ہو یا جو بھی ہو نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم بانی اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، جنہوں نے ساری جو اسلام کی تعلیم ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کر کے دکھایا، اس کو ہمیں عملی نمونہ اس کا پیش کیا، تو ہمیں اتنے واقعات آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں جس سے صاف صاف پتہ لگتا ہے کہ اسلام میں جبر کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سب سے پہلے دیکھنے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کے بعد، جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو سارا مکہ، قریش کے جو تمام قبائل تھے وہ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے اوپر ظلم کیے گئے، بدتمیزیاں کی گئیں، گالی گلوچ کیا گیا، اظہار ثانیہ دی گئیں، کبھی آپ نے کسی کا کوئی اس کا جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو طائف کا واقعہ ہے وہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا،
کہ آپ طائف گئے تبلیغ کرنے کے لیے, وہاں پہ الٹا ان کے وہاں کے شریر لڑکے آپ کے پیچھے لگا دی گئی, انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی, اور خدا جب واپسی پر خدا تعالیٰ نے آپ کے پاس فرشتے بھیجے اور فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں ان کو تباہ کر دوں. لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا. حضور کا کیا یعنی جو مطلب رحمت للعالمین جو آپ کو قرار دیا گیا اس کا کیسا زبردست اب جو بڑھیا والا واقعہ ہم بچپن سے وہ پڑھتے آ رہے ہیں پاکستان میں, تو وہ ایک کورس میں شامل ہوتا ہے, نصاب کی شامل تھا. بچوں اس میں واقعہ آتا ہے کہ وہ جو عورت تھی جو روزانہ آپ پہ وہ کوئی گند کوڑا پھینکتی تھی, اور ایک دن جب آپ وہاں سے گزرتے ہوئے آپ نہیں پھینکا گیا تو آپ کو فکر ہوئی کہ کاج نہیں ہے, وہ عورت کیوں نظر نہیں آئی ان کو. تو جب وہاں جا کے دیکھا تو وہ عورت بیمار تھی, آپ نے تیمارداری کی, اس کا حال پوچھا تو وہ مسلمان ہو گئی. اتنی شدید مخالفت. اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی بڑھیا کا واقعہ ملتا ہے, اور وہ بھی بڑا یعنی کہ مزہ ہی آیا. اور وہ ایک بوڑھی خاتون تھی, وہ نا مکہ کے باہر کھڑی پریشان کھڑی تھی. تو ایک نوجوان وہاں سے گزرا, اس نے پوچھا کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جی مجھے نا پتہ لگا ہے کہ یہاں پہ ایک جادوگر ہے, تو اگر مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے پہ جادو نہ کر دے. تو اس نوجوان خاتون نے کہا, انسان نے کہا کہ چلے آئے میں آپ کو نا گھر تک پہنچاتا ہوں. تو ان کا سامان اٹھایا, ان کے ساتھ چل پڑے. سارا راستہ وہ بوڑھی خاتون اس جادوگر کی کیا کہتے ہیں برائیاں کرتی گئی. جو دل میں آیا نا اس نے برائی کی, لیکن وہ نوجوان ساتھ ساتھ خاموشی سے سنتا گیا, چلتا گیا. گھر جب سامان پہنچایا نا تو وہ خاتون بڑی خوش ہوئی. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں, اس جادوگر سے بچ کے رہنا, ٹھیک ہے. تو وہ جو نوجوان تھا وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے وہ فرمایا وہ جادوگر میں ہی ہوں. تو وہ بوڑھی خاتون اتنی ہوئی پریشان ہوئی, آپ نے فرمایا فکر نہ کرو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. اب دیکھیں اگر کچھ کرنا ہوتا, جبر کرنا ہوتا, کیا ایک بے کس جو بوڑھی خاتون تھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اور اس خاتون نے انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر وہ جادوگر تم ہو تو تمہارا جادو پھر مجھ پہ چل گیا. یعنی اب دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں, آپ نے اور شاہ صاحب نے جو بات کی ہے اس سے تو بالکل ایک مختلف تصویر نظر آ رہی ہے. جو تصویر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اسلام کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے مختلف ممالک میں, لیکن خاص طور پہ, تو اب وہ تصویر دیکھیں اور ایک یہ تصویر ہے جو آپ سے بات کی ہے ہم نے اور جو آپ پیش کر رہے ہیں کہ اسلام کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام جو ہے ان کا جو طرز عمل ہے, یعنی یہ تو دو مختلف تصویریں ہیں بالکل. جو تصویر آپ نے پیش کی ہے اس کے مطابق تو ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ مذہب کے نام پہ جبر اور استبداد تو علیحدہ بات ہے, بلکہ الٹا آپ پہ اگر جبر ہو, آپ پہ ظلم ہو, تو آپ نے اس کا بھی جو رد عمل ہے وہ خوش اخلاقی سے دینا. اصل بات یہ ہے حسب کہ وہ بار بار وہی بات ہوتی ہے کہ شکل جو پیش کی, شکل پیش کس نے کی ہے, یہ جو موجودہ زمانے کی. اب دیکھیں مختلف نظریات پیش کر دی. جہاد کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہمیں پیش کی گئی ہیں, اور اس کی وجہ سے اتنے فتنے فساد اٹھے ہیں. یہ آپ نے بہت اہم پوائنٹ اور یہ اٹھایا. ایسے مطلب انہوں نے اپنی شکلیں دے دی ہیں اس کو, جہاد کو ایسی شکلیں دے کر اور ایسے لوگوں کو بھڑکایا, اور مطلب جو نام نہاد مسلمان ہی کہنا چاہیے ان کو. اور انہوں نے بلکہ جو معترضین تھے اسلام کے, ان کے ہاتھ میں ایسا مضبوط انہوں نے ثبوت دیے کہ وہ اسلام کے اوپر گند اچھال سکیں اپنے عمل کے ذریعے, یعنی کہ اپنے عمل کے ذریعے اپنی وہ خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے پرچار کرتے ہیں وہ جس آئیڈیالوجی کا. ہاں بالکل, اور ایکچولی وہ بالکل نہیں ہے. اس کا آپ دیکھیں کہ آپ حالت جنگ میں آپ واقعات پڑھیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جنگ میں جو آپ کی جو عربوں کی اس وقت کی جو ان کی جنگجو اور ان کی آتیں تھیں جو خونریزی کی آتیں تھیں, لیکن رسول کریم جب اسلام آپ نے پیش کیا تو جب جنگیں پیش آئیں تو آپ نے جب جیسے ایک بڑا وہ شب خون مارتے تھے وہ جب جنگجو ان کے ہوتے تھے, رات کو خیموں میں آگ لگا دیں اور جناب سوتے اور بچوں کو حضور نے منع فرما دیا. اور ایسے قوانین مقرر کیے جنگ کے کرنے کے جو آج کی جو قومیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ کہتے ہیں امن پسند کہتی ہیں, وہ بھی اس پر عمل نہیں کرتے ابھی تک مکمل طور پر. صاحب دیکھیں یہ جو ایٹمی جنگیں ہوئی ہیں جس میں وہ پہلا جب دھماکہ ہوا تو کیسے انہوں نے وہ ہزاروں لوگوں کو صف ایسے سے مٹا دیا. یعنی جنگ کا جو بنیادی اصول جو تب سامنے آئے تھے, جو رسول اللہ نے قائم فرمائے تھے کہ جو بوڑھے ہیں اور جو بچے ہیں اور عورتیں ہیں اور درخت ہیں, کھیتی درخت نہیں کاٹے جائیں گے. آپ نے کہا اگر کوئی تلوار نہیں تھا اس کو کچھ نہیں کہنا. آپ نے فرمایا کہ جو بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کو آپ سائڈ پہ کر دو. جو زبردستی, ہاں بالکل. اور ایون کہ انہوں نے کہا کہ جو ان کے حقوق اتنے تھے کہ ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے آپ,
مطلب جو جہاد قیدی جنگ میں ان کا بھی کھانے کا آپ جو انتظام کر قیدی رہے ہیں، پکڑے جاتے تھے جو قیدی پکڑے جاتے تھے ان کا مطلب ایسا زبردست اصل میں طریقے سے، اور اچھا، اسلام کی دیکھیں اب یہ جیسے کہ انہوں نے اب ایک بڑا، یہ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا انہوں نے نشاندہی کی ہے، یہ جہاد والا جو کانسیپٹ جو اس وقت ہے اور جو اس کی شکل بن گئی ہے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایک اب وہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے دوسروں مخالفین کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ یہ لو اور ہمارے اوپر اعتراض کرو، وہ خود دیا. اصل میں مسئلہ تو یہ ہے نا دین میں اس کی تو شکل جی جو یہ بالکل پیش کر بالکل، رہے ہیں، بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کی نا کہ جو نام نہاد اسلام کے دوست تھے، اصل میں سب سے زیادہ نقصان انہوں نے اسلام کو پہنچایا. جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ یہی مولوی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اسلام جب مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دور گزارا کتنے مسلمان ہوئے، لیکن جیسا ہی آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے اور وہاں پر آپ نے تلوار اٹھائی تو دیکھیں کیسے لوگ اسلام میں داخل جوک در جوک اسلام میں تلوار اٹھائی اور کیسے جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. حالانکہ ساری جو بیچ میں سچائی ہے اس کو وہ ملیا میٹ کر دیتے ہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. حالانکہ دیکھا جائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں اس وقت مسلمانوں کی کیا تعداد تھی. سب سے پہلی جنگ اگر ہم لے لیں تو جنگ بدر ہے. جنگ بدر میں کتنے لوگ شامل ہوئے؟ 313. اگلی ایک سال بعد کون سی جنگ تھی؟ جنگ احد. جنگ احد میں کتنے زیادہ سے زیادہ 1000 تھے. اس کے بعد آخری جو جنگ ایک ہوئی جس سے صلح حدیبیہ سے جنگ جو 5ویں ہجری میں ہوئی 5ویں، اس میں کتنے مسلمان تھے؟ زیادہ سے زیادہ 2,500 مسلمان، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ مدینہ میں رہ کر جنگ کی گئی تھی. بچے عورتیں بوڑھے سارے اس میں شامل تھے، ٹھیک ہے، سب ملا کے اتنے. لیکن دیکھیں 6 ہجری میں ہوئی صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ بھی دیکھنے ایک ایسا صاف صاف بیان ثبوت ہے اس بات کا کہ اسلام جبر کی اجازت دیتا ہی نہیں. کہ آپ نے اپنے وہ جو یعنی میکسیمم مواقع ڈھونڈتا ہے امن کے. بالکل یہ تو میکسیمم اس سے زیادہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں. بالکل. اور جب دیکھیں صلح حدیبیہ میں جو قواعد شرائط انہوں نے کفار کی طرف سے رکھی گئی اس قدر وہ تھیں، اگر انسان دیکھے تکلیف دیتی کہ حضرت عمر جیسا صحابی آ کے حضرت صاحب کے پاس آ کے پیش ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کس طرح مان سکتے ہیں. پتہ وہ بھی تشویش میں پڑ گئے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی مانی، تسلیم کی. اور دیکھیں جب عہد کیا تو اس پہ ایسے کاربند ہوئے کہ مطلب وہ اتنی سخت شرائط کے باوجود وہ جو اس میں ایک شرط تھی کہ اگر آپ ہماری طرف سے کوئی بندہ آپ کی طرف آئے گا تو آپ اس کو واپس کر دیں گے، آپ کی طرف سے کوئی آئے گا تو ہم اس کو واپس کرنے کے اوپر نہیں. شرط کا ہی ذرا جائزہ لے لیں. بالکل اب دیکھیں یہ بالکل ہی اپوزٹ ہے. اگر آپ کی طرف سے کوئی بندہ آئے گا بھاگ کے آئے گا تو ہماری طرف سے کوئی بھاگ کے آپ کی طرف آئے گا تو آپ نے واپس کرنا ہے، اور اگر آپ کی طرف سے آئے گا تو آپ اسے واپس نہیں کریں گے. یعنی اس میں کوئی انصاف بظاہر دیکھا جائے تو ہے ہی نہیں. لیکن پھر بھی ان کو تسلیم کیا اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ صلح ایک ہو رہی تھی، صلح کا موقع مل رہا تھا، مسلمانوں کو امن کا موقع ایک مل رہا تھا کہ کچھ سال امن کے گزار لیے جائیں. اور امن کے بعد دیکھیں صلح ہوئی، جیسے میں عرض کر رہا تھا 6 ہجری میں صلح ہوئی. اس کے بعد جو فتح مکہ ہے جس میں ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں، چلے ہم مسلمانوں کی تعداد گنی گئی، وہ 10ویں ہجری میں ہوئی. تو کتنے مسلمان تھے جو فتح مکہ میں آئے؟ 10,000 اصحاب. اور یہ بھی صرف وہ جو سفر کر سکتے تھے جن کے پاس موقع تھا وہ سارے مکہ میں داخل. دیکھ لیں ایک طرف پورا مکہ کا دور، پورا وہ 6 سال جنگوں کا دور، کتنے مسلمان بنے؟ 2,500. لیکن وہ 4 سال کا صلح کا دور، امن کا دور، وہاں پر تعداد اس قدر کثرت سے بڑی کہ 2,500 سے 10,000 تک، اور 10,000 بھی وہ جو صرف سفر کر سکتے تھے، اس کے علاوہ بھی اور کتنے ہوں گے ہمیں پتہ. اس لیے کہ تبلیغ اور تربیت کے لیے سب سے بنیادی اصول یہی ہے کہ آپ کے پاس پہلے امن کی پوزیشن ہو، تبھی آپ تربیت کا بھی کام کر سکتے ہیں، تبھی آپ تبلیغ کا بھی کام. اچھا ابھی آپ نے جیسے بلال صاحب فتح مکہ کی بھی بات کی، تو اب دیکھیں آپ نے ابھی بات کی، اس میں بھی تو ایک ہے نا یہ کتنا بڑا، یہ بھی تو یہ اتنا بڑا واضح ثبوت اور موقع ہے خود فتح مکہ جو ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے پاس پورا اختیار آ گیا. اگر ایسی جبر اور ایسی یعنی کہ انتقام یا اتنا ہی سخت دین ہوتا اسلام، یعنی آپ پاور میں آ گئے تو اب تو آپ کے پاس چلو پہلے تو مان لیا کہ جی آپ کے پاس پہلے کمزوری کی حالت تھی، لیکن اب تو پوری دسترت سی آپ کے پاس. جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، یہ بھی نہیں کہ آپ نے کسی کو، جس نے ظلم کیا کم از کم اس سے بدلہ لینے کا تو پورا موقع تھا. اور ایسے ایسے جرائم کیے تھے ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت حمزہ کا وہ کلیجہ وہ کہتے ہیں کہ نکال کے چبا، بڑی وہ ان کی باتیں مشہور ہیں اس طرح کی. اور وہ جنہوں نے آپ پہ، اور بہت سے مسلمان جن کو بڑی بے دردی سے، جیسے حضرت عمار ان کی والدہ اور ان کے والد کو جس طرح سے، اور بھی دوسرے مسلمانوں کو دیکھیں نا پورا ایسے صاف صاف ایسے کیا جائے، کہا جا سکتا ہے کہ پورے مکہ کی گردن آپ کے ہاتھ میں تھی. بالکل ٹھیک، بہت ٹھیک ہے. اور سارا قریش مکہ ایسا کہ جی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حضور سارے حضور کو گھر سے بے گھر کرنے والے تھے، وہی تھے.
جو وہاں پر موجود تھے، پیچھے سے آپ کی ساری جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، آپ کے اصحاب کی ساری جائیدادوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے اتنی جنگیں کروائیں، اور ان جنگوں کے نتیجے میں کتنے آپ کے اصحاب شہید ہوئے، کتنے آپ کے قریبی شہید ہوئے. آپ کی بیٹی بھی ایک اس ہجرت کرنے کے وقت دوران ایک وہاں پر کمبخت نے ان کو مارا اور وہ اس کی وجہ سے بعد میں شہید ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا اچھا موقع تھا، آپ وہاں پر حاکم بن کے پہنچ گئے تھے، ہر ایک کی گردن آپ کے ہاتھ میں تھی، اور اگر سزا دیتے بھی تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اچھا وہ بالکل وہ سزا کا موقع بھی ہوا ہے کہ اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی، کیونکہ یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے جنہوں نے ظلم کیا ہوا ہے پہلے، بالکل یہ نہیں کہ جس کو مرضی اٹھ کے. اچھا اب دیکھیں یہ ساری باتیں آپ نے جو کی ہیں، اب دیکھیں باتیں تو سچی ہیں ساری، ٹھیک ہے نا، یہی تاریخ ہمیں بتاتی ہے اسلام کی، اگر اس میں مطالعہ کیا جائے تو. میں ایک بات آپ سے ایڈ کرنا، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جی جی، میں ایک بات ایڈ کرنا، جو دیکھیں وہ اتنی طاقت کی حالت میں بھی جو پیغمبر اسلام تھے، بانی اسلام، انہوں نے ایسا سلوک کیا ان کے ساتھ. پاکستان کی حالت آپ دیکھ لیں کہ وہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، لوگوں سے وہ دوسرے ملکوں سے مانگتے ہیں وہ چیزیں، ٹھیک ہے، اور اپنا ان کا وہ کریکٹر پاکستان میں دیکھ لیں کہ کوئی بندہ بیچارہ غیر مسلم وہاں چلے جائے تو اس کی کیا حالت ہے. میں اس طرف ہی آنے لگا تھا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں اسی طرف ہی آ رہا تھا. آپ کے دیکھیں یہ ساری باتیں جو آپ نے کی ہیں نا، باتیں سچی بھی ہیں اور بہت اچھی بھی ہیں، بالکل صحیح بات ہے، تاریخ تو یہی بتاتی ہے ہمیں اسلام کی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ذرا موجودہ صورتحال پہ بھی آئے نا. آپ نے پاکستان کی بات کی ہے بھی، یہی بات ہے اس وقت جس طرح کا عدم برداشت کا ماحول ہے پاکستان میں. اب سچائی کی بات یہ ہے نا، سچی بات تو یہ ہے اگر دیکھا جائے دیانتداری سے، تو جس طرح کی عدم برداشت کا ماحول ہے پاکستان میں اس وقت، وہاں پہ میں کہتا ہوں کسی بھی غیر مسلم کا رہنا وہ ایک جہاد کر رہا ہے اگر وہ ادھر رہ رہا ہے تو. اس وقت جس طرح کی تلوار اس کے سر پہ لٹک رہی ہے اس وقت، یعنی جس کا دل کرے نا وہ اٹھ کے اس کے اوپر الزام بھی لگائے. اب آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں یہ ساری باتیں جو آپ نے کی ہیں بڑی اچھی ہیں یہ اسلام کی، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس کا کیا، اس کا بھی تو کوئی حل ہونا چاہیے. یعنی جو غیر مسلم ہے بیچارے، وہ اس جرم کی صرف سزا بھگت رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو ہم جو مسلمان بیٹھے ہیں، ہم میں غیر مسلم ملک میں یہاں کتنے امن سے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب اصل میں بات یہ ہے نا کہ حافظ صاحب کہ جو وہاں پر جو سارا کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، ہم نے ابھی اسلام کی تعلیم پیش کی، اسلام کی ہسٹری پیش کی، کیا اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ ایک لفظ کے اوپر بھی اس میں سے کسی پر عمل ہو رہا ہے؟ کسی چیز کے بالکل نہیں ہو رہا. بالکل نہیں ہو رہا. جو کام ہو رہے ہیں نا بلال صاحب، جو میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں جو کام ہو رہے ہیں وہ سب اسلام کے نام پہ ہو رہے ہیں. وہ تو رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا آپ صاحب، لیکن دیکھیں نا اگر کوئی کل کو مثال کے طور پر کوئی اپنے دروازے پہ لکھ کے لگا لیتا ہے کہ جی میں ڈاکٹر ہوں، لیکن اس کے پاس ڈگری نہیں ہوگی، تو کیا اس کو سارے لوگ ڈاکٹر تسلیم کر لیں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. تو اگر آج اسلام کے نام پر پاکستان میں جو ہو رہا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں یہ اسلام کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ بالکل درست بات ہے. مگر ہوگا کیا کہ وہ جو ڈاکٹر اس طرح کا کام کرے گا نا، دیکھیں اس کو سب سے پہلے پھر جو ریاست ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اس کو پکڑے گی، کیونکہ وہ تو لوگوں کی جانوں کو داؤ پہ لگا لیا اس نے. لیکن ایک شخص جس کو پتہ ہی نہیں اس علم کا، وہ ایک، میرا مطلب ہے یہ تو آپ ایک ایسا بندہ جو ڈاکٹر نہیں ہے، وہ اردو کا محاورہ ہے نیم حکیم، وہ تو کوئی آدھا پورا ڈاکٹر ہو تو وہ بھی خطرناک ہی ہے. اور سر یہی تو مسئلہ المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹروں کے پاس تو ڈگریاں ہوتی ہیں، چلیں وہ چیک بھی ہو سکتی ہیں، انجینئروں کے پاس بھی ہوتی ہوں گی، ٹھیک ہے، ملاؤں کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، وہ کیسے چیک کریں گے آپ کو یہ ملا سے یہ غلط ہے؟ یہی المیہ سارا. یعنی کہ جس کا ہوتا ہے نا، جس کا بس چلتا ہے، وہ آ کے اپنے اسلام کو نیا اسلام کی شکل دیتا ہے اور وہ پیش کر دیتا ہے، اور کیونکہ لوگوں میں وہ علم کی کمی ہے اس کی وجہ سے وہ پیچھے چل پڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اصل اسلام ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے، اور اس کی وجہ سے ساری جو آپ نے کہا نا کہ جو ریسنٹلی جو شاہ صاحب یہ واقعہ جو ہوا ہے وہاں پہ سری لنکا کا جو ایک شہری تھا، شہری ان کے سیالکوٹ میں یہ جو واقعہ ہوا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں، آپ دیکھیں ہم سارے بیٹھے ہیں ادھر، کوئی بھی شخص ہو، وہ میں ہوں، وہ آپ ہوں، یا کوئی بھی ہو، جنہوں نے کیا انہوں نے مذہب کے نام پہ ہی کیا، ٹھیک ہو گیا. اس کے جواز میں وہ حدیث بھی ایک پیش کر رہے ہیں، وہ یعنی اس کی صحت کا سب کو پتہ ہے، لیکن پیش تو وہ یہی کر رہے ہیں کہہ کے. اچھا کوئی انسان جو ہے غیر جانبداری سے وہ اس طرح کے اسلام کو قبول کرے گا؟ میں اور آپ کر لیں؟ آپ کو میں ایک حقیقت بتاؤں حافظ صاحب، کوئی بھی نہیں کرے گا. میں لیکن آپ کو حقیقت بتاؤں، آج دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا دین کون سا ہے؟ اسلام ہے. ٹھیک ہے، جو سب سے زیادہ، آپ چیک کر لیں بے شک، جی جو سب سے زیادہ جو دین پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے. لیکن وہ ان تعلیمات کی وجہ سے نہیں پھیل رہا،
وہ ان اپنی اصل تعلیمات کی وجہ سے پھیل رہا ہے، اور وہ جو لوگ صحیح طرح پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، وہ اس کو مان رہے ہیں. لیکن واقعی جو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں اس کو تو کوئی دیکھ کے اسلام قبول نہیں کرے گا. یہ تو بات بلکہ وہ یقینی پیچھے ہے. ہٹنے والے یہ زیادہ ہیں. یہ بات یقینی ہے. دیکھیں، اور دوسری بات یہ کہ میں عرض کروں گا کہ ہم نے تو جو بات ہم نے کی، دیکھیں ہم نہ اس وقت طاقت میں ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ملک کی کسی کی وہ کیا کہتے ہیں باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ہم تو اس کے اوپر صرف ایک اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر سکتے ہیں کہ جو ہوا. میں نے آپ کو اسلامی تعلیم پیش کر دی، اس کے اوپر آپ دیکھ کے پرکھ سکتے ہیں کہ کیا جو سارا کچھ ہوا کیا وہ اسلامی تعلیم کے مطابق ہوا. نہیں، یہ تو ہر ایک عقل مند دیکھ سکتا ہے. یعنی لیکن ہم اس کے پیچھے لیکن وہی بات ہے نا، ہم اس کو پیچھے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ریاست نے کیا کیا یا کسی قوم پولیس نے کیا. یہ تو سارا چیز ان کا کام ہے جو پیچھے طاقت میں ہے یا جن کے پاس اس ملک کی باغ دوڑ ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل صحیح بات ہے. تو ہم تو اسلام پیش کر سمجھنے سکتے کی ہیں. بات تو یہی ہے جی کہ ہر انسان جو ہے وہ یعنی جب رویہ لوگوں کا دیکھے، بے شک وہ مذہب کے نام پہ ہو، سب سے پہلے اس کو خود تحقیق کرنی پڑے گی کہ نام تو انہوں نے مذہب کا لگایا، زہر کی بوتل ہے اوپر اس کے، آپ بے شک آب زمزم لکھ لیں، تاثیر تو زہر کی رہے گی اس کی. تو اگر آپ نے یعنی آپ مذہب کے نام پہ یعنی کہ کچھ بھی کر رہے ہیں تو انسان کو تحقیق تو خود کرنی پڑے گی کہ یہ جو مذہب کا لیبل لگا کے جو کچھ کر رہے ہیں واقعی مذہب ہے بھی یا نہیں ہے، یہ صرف نام ہی چل رہا ہے. اچھا، دوسری بڑی بات یہ دیکھ لیں آپ کہ وہ جو شاعر اسلامی ہیں، اب دیکھیں جب اسلام کو جب پھیلایا جاتا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مطلب وہ اسلام کی جو ابتدائی کلمہ طیبہ اور جو السلام علیکم کہنا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جو بالکل عام آپ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، وہ مطلب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں لگتی کہ آپ نے اسلام کو پھیلانا ہے اگر تو آپ اس چیز پہ کیوں منع کرتے ہو کہ اگر وہ غیر مسلم جو ہے وہ اسلام آپ سے لے رہا ہے تو آپ نے اس کے خلاف ہی قانون بنا دیے ہیں. اور مولوی جو ہے میرا خیال ہے ان کو اندر سے خود بھی پتا ہے کہ یہ ہمارے والا جو اسلام ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ پھیلے. دیکھیں یہ مطلب یعنی کیا یہ اسلام پنپنے کے قابل ہے؟ کوئی جس چیز کو انسانی فطرت ہی قبول نہیں کرتی. یعنی وہی جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے. آپ دیکھیں ادھر ہم لوگ دیکھتے ہیں بلال صاحب کہ ادھر ہمارے ساتھ جو کام پہ بھی کام کرتے ہیں دوسرے لوگ بھی جو غیر مسلم، وہ بھی ہمیں صبح آ کے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، اور ہاں یا ہم السلام علیکم کہیں تو وہ وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں. ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اسلام سے، حالانکہ بلکہ شاید کسی بھی مذہب سے نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اندر سے ہم بھی خوش ہوتے ہیں، ہم سب لوگ جتنے بھی، کہ یار چلو ایک اچھا کلمہ اس نے بھی سیکھا ہے، ایک اچھی بات کی ہے اس نے. کسی کے دل میں ہم میں سے سلام کا جواب سن کے یا سلام سن کے کسی کے جذبات مجروح نہیں ہوتے، خوشی ہوتی ہے سب کو. بالکل. یہ اور جو بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی بات بالکل ٹھیک. ایک پھر مسئلہ یہ ہے کہ جو داخل ہو جاتا ہے اس کو بھی ایک اور ڈر لگا رہتا ہے. اب وہی بات مسئلہ سارا وہی ہے نا کہ جس طرح شروع سے وہ بھی اور جو داخل ہوئے گا اس کو بھی پرابلم ہے. اب میں جس طرح میں شروع میں داخل ہوتا ہے اس کو تو پہلے سوچ کے داخل ہونا پڑے گا کہ ملاؤں نے اس کو اسلام کو اتنا بگاڑ کر پیش کر دیا گیا. خود بیچاروں کو وہی بات نیم ملا نیم حکیم والا تھا، ان کو خود علم کوئی نہیں اسلام کا، انہوں نے اس کو اس قدر بگاڑ کے پیش کر دیا کہ کہتے ہیں کہ جی جو اسلام میں داخل ہو گیا اور اسلام اگر وہ چھوڑے گا تو اس کی بھی سزا قتل ہے. حالانکہ قرآن کریم میں صاف صاف جس نے داخل ہونا ہے پھر وہ ایک دفعہ اچھی طرح دروازہ باندھ دے، اس کے بعد جلا دے اپنی، بالکل اس کے بعد باہر نکلنے والا دروازہ نہیں ہے کوئی بھی. ہاں. حالانکہ قرآن کریم میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی اسلام لائے اس کے بعد انکار کر دے، پھر اسلام لائے پھر انکار کر دے، اور انکار میں بڑھتا چلا جائے، اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ پر چھوڑ دے، اللہ کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. مطلب اگر ارتداد کی سزا قتل ہوتی تو پہلی دفعہ انکار لانے پہ اللہ تعالیٰ کو فرمانا چاہیے ادھر اس کا کام ختم کر دو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ ایمان میں آتا ہے اور دوبارہ انکار کر دیتا ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، تم نے کچھ نہیں کرنا. لیکن ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جو بیچارہ آتا ہے وہ بھی ایک دفعہ ڈرتا ہے. مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ہماری طرف ایک بار دوست آئے مسجد میں، تو وہ نا اس طرح محراب کے اوپر لا الہ لکھا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں میں یہ پڑھوں گا نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں نے پڑھ لیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا اور پھر میں نکل نہیں سکتا. ایسا مطلب ایک یعنی یہ تو ایک یعنی ان کی منطق کے اس منطق کے مطابق جو آپ نے بتائی اور واقعی ایسا ہی ہے. اس کے مطابق تو شاہ صاحب پھر جو بندہ بھی اسلام لے کے وہ ساتھ اس کے سر پہ تلوار بھی اسی وقت لٹکنا شروع ہوگی کہ ابھی کچھ ہوا اور کچھ ہوا، ذرا سا وہ کہیں آگے پیچھے ہوا. وہ کیا آپ شعر سناتے ہوتے ہیں اس کا علامہ صاحب کا کہ شرمائیں یہود، وہ مجھے ہاں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہاں بالکل اس طرح کی وہ بالکل ایسے نظریات پیش کیے گئے ہیں کہ بس وہی بات ہے نا. اور پھر آخر جو ایک اور بات جو ہم جو واقعہ ذکر کر رہے ہیں، سیالکوٹ کے واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس بندے کو کیوں قتل کیا گیا؟ توہین رسالت کے نام پر. اب وہی بات ہے، اسلام کو دیکھ لیں، ساری اسلامی تعلیم کو دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، خلفاء کی زندگی کو دیکھ لیں، کہیں پر بھی ہمیں کوئی توہین رسالت کی سزا نہیں ملتی.
ٹھیک ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک منافق تھا، جس کو رئیس المنافقین کہتے تھے، جی، عبداللہ بن ابی بن سلول. وہ اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ اس نے قرآن کریم کہ اس نے ایک ایسا مطلب گندی بات کی کہ جی جو ہم ایک جنگ سے واپسی ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ جی واپس جا کر مدینہ کا معزز ترین شخص جا کے وہاں کے ذلیل نعوذ باللہ ذلیل ترین شخص کو مدینہ سے نکال دے گا. مراد اس کی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا بیٹا آپ کے پاس آیا، حضرت عمر آپ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کا سال تن سے جدا کر دوں. بالکل. حضرت میں نہیں، کیونکہ اگر میں نے ایسا کرنے کی اجازت دی تو کام بہت آگے تک جائے گا. یعنی دیکھیں نا، اب یہ وہ بات ہے کہ جیسے آپ دونوں نے بھی بات کی، جو جو واقعات سنائے ہیں، یعنی اس دور میں مدینہ میں یا مکہ میں تو جو گستاخ رسول تھے وہ تو قدم قدم پہ تھے اور جگہ جگہ پہ گستاخیاں ہو رہی تھیں. تو اس طرح کے تو پھر پے در پے واقعات ہونے چاہیے تھے. بالکل ایسا ہر بات ہر روز ایک نیا واقعہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہر روز ایک گستاخی ہوتی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے، آپ کی سنت سے، آپ نے دیکھیں وہی جو لوگ جو آپ پر وہ کرتے تھے وہ سارے تقریباً سارے مسلمان ہو گئے آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کے جادو کی وجہ سے. آپ کے جادو کی یعنی وجہ سے. آپ خاموش رہے. آپ کی اتنی توہین، جو طائف کا واقعہ آپ نے بیان کیا، آپ کو پتھر مارے گئے، وہ اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی؟ آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کی جوتیاں جو ہیں کہتے ہیں وہ خون سے بھر گئیں، اور ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کو تو تہس نہس کر دیں گے. مطلب اصل میں یہ بہت ہی لمبا، اس سے زیادہ توہین رسالت ہو سکتی تو پھر حضور. جی بالکل صحیح بات ہے. خدا تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی اور اس نے اپنے فرشتے بھیجے. بالکل. اب دیکھیں یہ ویسے موضوع بہت ہی لمبا اور بہت ہی تفصیل طلب ہے، اور صحیح بھائی اس کو انشاءاللہ ہم آگے بھی جاری رکھیں گے. آج کا اصل میں ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے آج کے پروگرام کا، تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم اس کو جاری رکھیں گے. جزاکم اللہ. اور ناظرین آپ کا بھی جزاک اللہ. اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک راہ سوئے منزل ہے گامزن، کر جستجو اگر تجھے خدا کی تلاش ہے، خدا کی تلاش ہے.